جب ذکر اللہ کی کثرت اور نور تیرے قلب کا رخ اللہ کی طرف کر دیتا ہے نا، تو پھر تجھے ظاہر میں کعبے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کعبے کی طرف کون کر رہے ہیں؟ جن کا دل کہیں اور ہے، جس کے قلب کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، وہ کہیں بھی کھڑا ہو جائے، کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے، اللہ کو جائے گی۔ کعبے ول او جاندے جڑے کم دے چوچی، دل بدستاور کے حج اکبر است، صد ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے۔ یہی بات مولوی ملا کو سمجھ میں نہیں آتی۔ باعث بستامی رحمت اللہ جنگل میں تھے، وہ دیکھا کہ ایک شخص ادھر ادھر گھوم رہا ہے، آپ جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہو گئے۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا تجھے، ادھر ادھر کیوں بلائے پھر رہا ہے؟ کہنے لگا جی میں کوئی پاک جگہ ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ نماز پڑھوں۔ انہوں نے کہا ابھی جا اپنے قلب کو پاک کر اور پھر جہاں مرضی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ جس کے قلب کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، قلب منیب، اب اس کو قبلے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس کو قبلے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا ہے وہ؟ اب اس کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ کعبے کی صفائی ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا کہ صفائی کرو۔ نماز کا وقت آ گیا، بڑا ہچکچائے، بلال حبشی کہنے لگا یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا، اب کیا کروں، کس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں؟ کعبے کے تو اوپر کھڑا ہوں میں۔ کہا بلال میری طرف دیکھ اور اذان دے۔ اور جب ہم دادا صاحب کا ذکر کر رہے تھے، دادا صاحب کا بھی ایک واقعہ ہے۔ اور کیا ہوا، دادا صاحب نے مسجد بنائی۔ اچھا وہ مسجد بن گئی، اب جب مسجد بن گئی تو مولویوں نے اعتراض کیا کہ اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے۔ اب دادا صاحب سوچیں لہر، اب اس مسجد کو دوبارہ توڑ کے کیسے بنائیں؟ تو مولوی نے کہا اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے، ذرا ترشا ہے۔ دادا صاحب پوچھا، دادا صاحب کی کون سی فیکٹری لگی ہوئی تھی ایپل کی کہ بھائی توڑ کے دوبارہ بناؤ؟ تو دادا صاحب نے مولویوں کو کہا بھائی آؤ ہم نماز پڑھائیں گے، آ جاؤ۔ اور وہ مولوی تو خوشی خوشی گئے کہ بھائی دادا صاحب کو جو ہے کوئی لان تان کرنے کا موقع ملے گا۔ اب جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے دادا صاحب کے پیچھے، دادا صاحب نے سب کا کشف کھول دیا، دادا صاحب نے سب کا کشف کھول دیا اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے کعبہ ہے۔ یہ واقعہ سب سناتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ وہ کعبہ کون سا تھا جو ان کے دل پہ رکھا تھا، وہ کعبہ دکھایا تھا۔ مسجد ابھی بھی ٹیڑھی تھی، وہ جو ان کے دل پہ کعبہ تھا وہ دکھایا انہوں نے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا اگر تیرا مرشد کامل ہے پھر تیری نماز کا رخ اس کی طرف ہے، کعبے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب حق کرنے کا دور آ گیا ہے، حق بولنے کا۔ اب تیرا رخ کعبے کی طرف نہیں، اب مرشد کی طرف ہے۔ اور جب تیرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا پھر لوگ تجھے دیکھیں گے تو نماز ہوگی۔ کعبے کی طرف رخ کون کرتے ہیں؟ جن کے دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ بھائی دل اللہ کی طرف رخ ہی نہیں ہے ان کا، تو اب کہیں تو رخ ہو، کہیں تو ہو۔ اور اگر دل کا رخ ہو ہی اللہ کی طرف گیا اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی سرکار کی آواز آ رہی ہے ادھر ادھر سے تو ہم ڈھونڈیں گے کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اگر فون پہ بات ہو رہی ہے تو اب ضرورت ہی نہیں ہے ادھر ادھر دیکھنے کی۔ اسی طرح جب تیرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو اب تجھے قبلے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تیرے دل کا رخ ہی اللہ کی طرف ہے۔ وہ تو بار بار نماز میں کیوں بولتا ہے منہ میرا کعبے کی طرف، نیت کرتا ہوں، بار بار نیت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے نا کہ تیرا رخ نہیں ہے ادھر،
اللہ کی قسم جب تیرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، اب نہ نیت کی ضرورت ہے نہ کعبے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے، تیرا دل ہو ہی اللہ کی طرف، بس اب تو کھڑا ہو کے نماز پڑھ۔ یہ ذکر قلب کا دوسرا اسٹیج، جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی، پھر جب قلب سلیم ہو گیا، اب سارے لطائف کو نور پہنچا رہا ہے، دل پورا منور ہو گیا، اب وہ نور تو بڑھ رہا ہے نا، اب جب دل پورا منور ہو گیا، مزید منور ہونے کی گنجائش نہیں، تو وہ نور کدھر جائے گا؟ یہ تھوڑی ہے کہ پڑوسیوں کو بانٹے، پھر وہ منور کرنے کے بجائے وہ نور اس دل کا رخ پھر اللہ کی طرف کر دے گا نا۔ جب اس کا دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، جو بھی تیرے ساتھ بیٹھا ہے اس کا رخ بھی اللہ کی طرف۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ دیکھو یہ جو نور ہے، اب آپ کی مرضی ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ مانیں نہ مانیں، آپ اللہ آپ کا مالک ہے، لیکن یہ بات ہماری جو ہے وہ خاص بات ہے نا بھائی۔ جو اہل حق اہل سر ہوتے ہیں ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔